نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 کا لفظ با لفظ معنی اور ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یہ واحد مذکر کی علامت ہے جس کا ترجمہ جس یا جو کیا جاتا ہے۔ الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، لام زبر لا یا لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے لیے یا کے لیے یا لیے، اور کم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش۔ فرش ہم اردو میں بھی یہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں۔ فرش بچھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، تو فراشن بچھونا یا فرش، والسماء وا مطلب اور السماء آسمان کو، بناءً چھت، وا اور انزل اس نے نازل کیا یا اس نے اتارا۔ فعل کے شروع میں اگر حمزہ زبر آ یہ آ جائے تو یہ فعل کے معنی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں۔ ابھی فعل ہے یہ، انزلہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ نازلہ اتارنا، نازل کرنا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی ایک کام ہے۔ تو نازلہ مطلب ہوتا ہے وہ اترا، مطلب خود اترا، لیکن انزلہ مطلب نازلہ فعل ہے نا، تو اس کے شروع میں حمزہ زبر آ گیا نا، تو انزلہ جب ہوتا ہے فعل کے شروع میں جب حمزہ زبر آ جاتا ہے تو کیا اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اتارا۔ تو وا اور انزلہ اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا، من السماء من کا مطلب ہے سے، یہ حرف جار میں سے ہے، اور السماء آسمان، تو من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس یا پھر اخرجا۔ ابھی ہم نے پیچھے انزالہ میں پڑھا کہ فعل سے پہلے اگر حمزہ زبر آ جائے تو یہ فعل کے معنی میں تبدیلی کے لیے ہوتا ہے کہ خارجہ کا مطلب تو وہ نکلا، مطلب خود نکلا۔ نکلنا کیا ہے؟ کام ہے، ایک فعل ہے، لیکن خارجہ کے شروع میں حمزہ زبر آ گیا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا اخرجہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا انزالہ۔ تو پس اخرجہ اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، بازر بھی یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ بازر بھی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سے، کا، کے، کی، بسبب، اور کبھی اس کا معنی بدلے میں بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر سنٹینس کے حساب سے اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اس کے یہی سارے میننگ ہوتے ہیں بازر بھی کے۔ تو بازر بھی، اس کے بازر بھی کا مطلب ساتھ، اور حاضر ہی یہ ضمیر ہے اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی یہ پیچھے ضمیر، یعنی پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ پانی کی، کہ اس پانی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا نکالا جو بارش کا پانی ہے؟ من الثمرات، من کا مطلب سے، الثمرات ثمر، ہم جیسے سے ثمر ہم چھوٹے ہوتے بھی قاعدے میں پڑھتے تھے، سے ثمر، ثمر پھل کو کہتے ہیں، اور ثمرات پھل کی جمع ہے، اس کی ثمر کی جمع ہے ثمرات، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھل۔ تو من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، پس لا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے لا یعنی لا تعلق، لا علم، اور لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ فلا پس نہ، تجعلو تا زبر تا کا مطلب تم، اور جیم عین لام، اور جعل یا جعلو اس کا مطلب بناؤ یا ٹھہراؤ، واو الف آگے جمع کی علامت ہے۔ فلا پس نہ، تجعلو تم ٹھہراؤ یا تم بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن شریک، ند کی جمع ہے انداد، اس کا مطلب ہے شریک ٹھہرانا، کسی کو برابر کا ساتھ میں کسی اور کو حصے دار بنا لینا۔ اور انتم اور جب کہ تم، تعلمون جانتے ہو، تا زبر تا کا معنی ہے تم، اور عین لام میم آگے علم،
علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا، اور آگے واو نون جمع کی علامت ہے، تو تعلمون تم جانتے ہو۔ اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں آیت کو۔ الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش یا بچھونا والسماء اور آسمان کو بناءً چھت وانزل اور اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی فاخرج پھر اس نے نکالا بھی اس کے ساتھ من الثمرات پھلوں سے رزقاً رزق لکم تمہارے لیے فلا پس نہ تجعلوا تم ٹھہراؤ للہ اللہ کے اندادن شریک وانتم جبکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ تو چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کر دیا، بچھا دیا، ایسے بچھایا، اتنا سموتھ کیا کہ چلنے میں انسان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پرووائڈ کر دی انسان کو، تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں اللہ نے اس زمین کو سموتھ بھی بنایا اور اس میں گریوٹی بھی رکھی کہ ہم قدم اٹھا سکیں، لیکن اتنی بھی گریویٹیشنل پل نہیں رکھی کہ انسان قدم بھی نہ اٹھا سکے، اور اتنی کم بھی نہیں رکھی کہ جب قدم اٹھائے تو اڑتا پھرے، جیسے چاند پر جائیں تو انسان قدم رکھ ہی نہیں سکتا، اڑتا پھرتا ہے، ایسا بھی نہیں بنایا اللہ نے زمین کو۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک قسم کا فوڈ سٹوریج بھی بنا دیا اسی زمین کو، کیونکہ اسی زمین سے دیکھیں ہمارے لیے کھانا بھی نکلتا ہے، اور صدیوں سے اسی زمین سے ہی ہم خوراک حاصل کر رہے ہیں، اور پانی کا سٹوریج بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو بنا دیا، اسی زمین سے ہی ہم پانی بھی نکالتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی زمین کے اندر لاوا بھی ہے، لیکن دیکھیں کبھی آپ نے آگ کے اوپر پھول کھلتے دیکھے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن دیکھیں اس زمین کے اندر اتنا شدید لاوا ہے کہ اگر وہ نکل آئے زمین سے تو کچھ بچے ہی نہ، لیکن دیکھیں اسی زمین کے اوپر کیسے کیسے پیارے پھول اور پودے نکلتے ہیں۔ ہم اسی زمین سے کھاتے ہیں، اسی زمین سے پیتے ہیں، اسی کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی ہم اسی زمین کے اندر جاتے ہیں۔ کیسا بنا دیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو چھت بنایا۔ چھت کس لیے ہوتی ہے؟ ہم گھر کی چھت کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پروٹیکشن ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے گرد آسمان کی چھت کو ایسے تان دیا ہے کہ اس کے نہ تو کوئی ستون ہے، نہ ہی کوئی ایسا سہارا جس کے اوپر یہ آسمان کی چھت کھڑی ہو۔ لیکن دیکھیں یہ چھت ہمیں بہت ساری چیزوں سے پروٹیکشن دیتی ہے۔ آسمان کی چھت کی وجہ سے سورج کی نقصان دہ جو شعاعیں ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ اگر یہ چھت نہ ہو تو اوپر سے جو بھی ستارہ ٹوٹے وہ آ کر نیچے گر جائے، اگر کوئی سڑک پر جا رہا ہو تو اس کے سر پر آ کے گر جائے، کبھی کوئی راک گر جائے کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ آپ سوچیں خلا میں، اسپیس میں کتنی چیزیں ہیں جو اڑتی پھرتی ہیں، لیکن وہ یہاں آ کر کیوں نہیں گر جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چھت انسان کی حفاظت کے لیے بنا دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی۔ دیکھیں سبحان اللہ کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ نیچے زمین سے سمندروں سے پانی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے اور بارش کی صورت میں وہ نیچے آتا ہے۔ یہ بارش ہوتی ہے اور اس سے تمام نباتات اور پودے ہر چیز زمین پر اگاتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اس بارش کے پانی سے طرح طرح کی اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کو انسان انجوائے کرتا ہے۔ اللہ نے یہ زمین، آسمان کی چھت، یہ بارش، یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے؟ اسی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے لکم، یعنی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے انسان کو یہ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ لکم، تمہارے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اللہ نے صرف انسان کی ضرورت کے لیے، اس کے سروائیو کرنے کے لیے نہیں بنایا چیزیں. ضرورت تو ہماری صرف روٹی پانی سے بھی پوری ہو سکتی تھی، صرف گندم ہوتی اور پانی ہوتا پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا تھا، سروائیو کر سکتا تھا، ضرورت پوری ہو سکتی تھی آرام سے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف ضرورت پوری نہیں کی انسان کی، بلکہ اللہ نے انسان کے آرام کا بھی انتظام کیا، اس کے سکون کا بھی، ہماری لذت کا بھی اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ بارش ہوتی ہے تو اس سے طرح طرح کی نعمتیں، پھل جو ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں پھلوں پر صرف غور کریں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت پر آپ غور کریں، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے. پھلوں کو دیکھیں کیا خوبصورت پھل ہیں، ہر پھل کا رنگ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، مطلب اتنے خوبصورت پھل کہ ان کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے. تو اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے اللہ کی نعمتیں، پھل، سبزیاں، اناج، اتنا کچھ، اتنے ذائقے، اتنے خوشبوئیں، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کس وجہ سے اللہ نے اتنا کچھ پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کی ناز برداریاں اٹھائی ہیں، انسان کے لاڈ اٹھائے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مسخر کر دیا ہے، ہر نعمت اس کو دی ہے، اس کی لذت کا سامان کیا ہے. تو لیکن دیکھیں وہ رب جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ پیدا کیا، اس کی لذت کا اتنا سامان بنایا، رنگ برنگے ذائقے بنائے، اتنی ناز برداریاں اس کی اٹھائیں، اور صرف وہ رب ہم سے کیا فرماتا ہے کہ اپنے رب کے ہو جاؤ. کیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کا جی بہلایا ہے، اس کو خوش کیا ہے، لیکن وہ صرف ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کی غلامی کرو. وہ انسان کو اپنی طرف بہت پیار سے، بہت لاڈ سے بلاتا ہے. شیطان کے بہکاوے میں آنے سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اسے خبردار کرتا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کسی خطرے سے آگاہ کرتی ہے، یا پھر اپنے روٹھے ہوئے بچے کو بڑے لاڈ سے اپنی طرف بلاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا. کبھی اس کو کچھ دیتی ہے، کبھی کچھ دیتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ بنایا ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ لیا ہے. اسی طرح اللہ پاک انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ بنایا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ اس رب کو جس کی غلامی کرنے کا، جس کی عبادت کرنے کا، جس کو پوجنے کا سب سے زیادہ حق تھا، اسی کو چھوڑ کر وہ غیروں کی طرف بھاگتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کو بھول ہی جاتا ہے. وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی اس کو انجوائے کرتا ہے. انجوائے وہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اور نعمتوں کو، خوشیوں کو کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے، دوسروں کی خوشی، دوسروں کی رضا کا، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، اس کے شکر گزار بنو، اس کی نعمتیں، اس کی دی ہوئی زندگی کے مزے لیتے ہوئے اللہ کو بھول ہی جاتے ہو، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، جبکہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ لائق ہے کہ اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس سے محبت کی جائے، اس سے دعائیں کی جائے. لیکن انسان اس کا جب شریک بناتا ہے کسی کو، وہ کبھی کوئی کسی انسان کو بنا لیتا ہے، کبھی کسی اور ہستی کو بنا لیتا ہے، اس سے امیدیں لگاتا ہے، اس سے جا کر وہ دعائیں مانگتا ہے، اپنی حاجتیں ان کے آگے رکھتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ سب کچھ عطا کرنے والی، اس کو پیدا کرنے والی اور ساری نعمتیں دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا کیا کردار ہے کچھ پیدا کرنے میں یا بنانے میں؟ کبھی انسان نے یہ چیز سوچی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی ہے جس نے کچھ بنایا ہو؟ تو پھر انسان کیوں اللہ کے مقابلے میں دوسری ہستیوں کو کھڑا کر دیتا ہے، ان سے اپنی حاجتیں جا کے ان سے اس کی درخواست کرتا ہے، ان کے در پہ جا کے دعائیں مانگتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے انسان کا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا.
یہ شرک کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں روزمرہ روٹین میں جانے انجانے میں کس طرح سے شرک کر رہے ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم کس طرح اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے ہم شرک کر رہے ہیں۔ یہ کافی تھوڑا وسیع ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ شرک کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو میں دوبارہ بناؤں گی، تو آپ اس کو ضرور سنیے گا تاکہ ہم اس گناہ عظیم سے، ظلم عظیم سے بچ سکیں۔ امید ہے کہ آج کی آیت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔